السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا جینٹلمین پوڈ کاسٹ اور میرا نام ہے سید محمد حسان۔ آج کی جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ میں ایک شعر میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تباہ تھی وے جندہ محمد دی آل نال ویر ہوئے، ساڈے پیو ماں دا دین بچ گیا علی دے پتراں دی خیر ہوئے۔ ایک ایسا ماں جس ماں امام حسین نے اپنے ساری خاندان کی قربانی دی صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے اور اپنے نانا کے دین کو بچا سکیں اور اپنے ضمیر کا سودا نہ کریں کہ ساری زندگی حسینیت زندہ رہی اور یزید کو آج تک لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ تو بہت سے واقعات ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ کہ محرم میں کیا ہوا، کیسی چیزیں ہوئیں اور کیا محرم میں ہمیں کرنا چاہیے اور امام حسین کی قربانی سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے۔ تو آج ہمارے ساتھ عالم صاحب ہیں سید محسن رضا گیلانی صاحب، جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ تو ایک عرصے سے یہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان سے وہ چیزیں سیکھیں، وہ واقعات پوچھیں جو آج سے پہلے ہماری آڈینس کو یا لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ تشریف آئے یہاں پہ۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ نے یاد کیا اور ہم آئے۔ اچھا علامہ صاحب، ہم بہت سی باتیں کریں گے مگر سٹارٹ میں یہاں سے لینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بتائیں کہ سید خاندان کیا ہے اور سید کون ہوتے ہیں اور کیا وہ ایک عام مسلمان سے یا ایک عام انسان سے الگ ہیں؟ اصل میں سادات رسول پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے چلے ہیں، سادات حسن اور حسین علیہ السلام سے، چونکہ سید المرسلین کی بیٹی جو ہے، جتنے بھی سادات برصغیر میں ہیں باہر ہیں، یہ سب ان کی اولاد ہے، کیونکہ حسن سید ہیں، حسینی سید ہیں، زیدی سید ہیں، شیرازی سید ہیں، اس کے بعد کاظمی سید ہیں، مشہدی سید ہیں، نقوی سید ہے، بخاری سید ہے۔ یہ سب سادات جو ہے یہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اس کے پہلے کوئی نہ سید تھا نہ بعد ان کے علاوہ کوئی بنا۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نور سے بنے ہیں یا مٹی سے بنے، تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو کہا یہی جاتا ہے کہ ہم نسل رسول ہیں، آل نبی اولاد علی ہیں، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام جو ان کی نسل ہے وہ مٹی سے ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام مٹی سے ان کا جو بدن بنایا گیا تھا، جسم بنایا گیا تھا، خلق کیا گیا مٹی سے، چونکہ یہ وجہ تھی کہ یہ مٹی سے ہے، اور ہم نسل رسول ہیں، سادات ہیں، آل نبی سے ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نور سے ہیں، لیکن نور کا ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے۔ اچھا سر، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 60 سال بھی نہیں ہوئے اور اس کی آل اولاد کو اور اس کے گھرانے کو قتل کر دیا جاتا ہے، ذبح کر دیا جاتا ہے، تو کیا نوبت آئی ایسی کہ محرم ہوا؟ دیکھیں، یہ دشمنی جو ہیں آج سے نہیں ہے، یہ کربلا سے نہیں ہے، یہ 18 ذی الحج رسول پاک سرکار نے جب آخری خطبہ دیا تھا، چونکہ سرکار کی جو زندگی مبارکہ ہے نا وہ 63 سال ہے، 63 سالہ میں انہوں نے ایک حج کیا، 62 کیوں نہیں کیے؟ یہ سوال بنتا ہے۔ 62 نہیں کیے، ایک کیا۔ ایک کیوں کیا؟ کہ حکم خدا تھا، چونکہ آپ حج کیجئے، اہم پیغام پہنچانا تھا وہاں پہ، وہ غدیر کے مقام پہ آ کے اہم پیغام پہنچایا تھا۔ اسی دوران جو ہے اکملتکم دینوں والی آیت اتری تھی کہ اے محمد آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، اور وہ پہنچا دے جو تمہاری طرف رسل کیا گیا۔ وہ کیا تھا؟ حاجیوں کا مجمع اکٹھا کر کے سرکار نے اعلان فرمایا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ جو مولا کے معنی ہیں، جو مکاتب فکر کے دوست جو ہیں وہ مختلف کرتے ہیں، دوست بھی کرتے ہیں مولا کے معنی، لیکن دوست نہیں ہے مولا کے معنی۔ ہزارہ کا مجمع، لاکھوں کا مجمع اکٹھا کر کے کیا رسول یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ میرا دوست ہے؟ یہ تو آپ ویسے بھی بتا سکتے ہیں، قطعاً ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اپنے بعد آخری حج اس لیے کیا تھا کہ اپنے بعد وہ منتخب کرنا چاہتے تھے کہ آپ میرے بعد آپ کا سرپرست کون ہے، آپ کا وارث کون ہے۔ بس یہ بات لوگوں کو پسند نہیں آئی تھی، اور اسی کی آڑ لے کے کربلا کا آغاز یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چلتا چلتا آپ کو یہ دیکھ لیں کہ 12 امام ہیں، ایک دو کے بعد نہیں کر رہا، 12 امام ہیں، نسل رسول سے ہیں، اور 12 کو ایک پردہ غیب میں حضرت امام مہدی علیہ السلام، 11 اماموں کو یا زہر دیا گیا ہے یا انہیں زخم دے کے شہید کیا گیا ہے۔ خود کیوں نہیں ایسے اللہ کے حکم سے جو قضاء الہی سے دنیا سے پردہ کر گئے؟ نہیں کیا، مسلمانوں نے مارا،
سکھ ہندو عیسائی نہیں مارنے والے تھے. وجہ کیا تھی؟ دشمنی علی. جو اعلان کیا تھا کہ میرے بعد علی تمہارا وارث ہے، وہ یہ بات یہاں تک نہیں ٹھہرتی، یہ بات پھر آگے چلتی ہے. یہاں چلتے چلتے سیدہ کے زخم ہوئے پہلو پہ، پسلیاں توڑی گئی ہیں. جو کہاں سے کس نے توڑی ہیں؟ یہ تاریخی کتابیں پڑھیں، بہت کچھ ملتا ہے. مکاتب فکر بہت کچھ لکھتے ہیں اس بارے میں بھی. اور آگے چلتے چلتے ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے جب مدینے کا گورنر ولید بلا کے کہتا ہے کہ حسین میری بات سنو. جب حسین وہاں پہ جاتے ہیں اپنے عباس، حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ، حضرت امام حسین علیہ السلام، تو جا کے وہ کہتے ہیں کہ یزید کہتا ہے کہ میری بیعت کر. جب انہوں نے کہا بیعت کر، اس وقت مولا حسین علیہ السلام کے مکاتب فکر کی کتابوں میں جملے ملتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں میں اس کی بیعت کروں. میرے نانا جیسے اس کا نانا نہیں، میرے بابا جیسے اس کا بابا نہیں، میری ماں زہرا جیسے اس کی ماں نہیں، میرے بھائی حسن جیسے اس کا بھائی حسن نہیں، وہ مجھ جیسا نہیں، مجھ جیسا نہیں، میں کیسے اس کی بیعت کر لوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اتنی سلطنت کا بادشاہ بن کے، جس کے نیچے 52 گورنر ہو، 52 گورنر ہو اس کے پاس، وہ اکیلا حسین کی بیعت کیوں لینا چاہتا ہے؟ اگر حسین اس کی بیعت نہ بھی کرے، میرا مولا حسین اس کی بیعت نہ بھی کرے تو چلے گا، لیکن وہ مولا حسین علیہ السلام کی بیعت کیوں کروانا چاہتا تھا؟ میرے ہاتھ پہ بیعت کر. وہ یہ جانتا تھا کہ اگر یہ میرے ہاتھ پہ مولا حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے ہیں تو وہ دین میں ترمیم کر سکے، فیصلے چینج کر سکے، حرام کو حلال کر سکے، حرام کو حلال کر سکے، تاکہ اس کی پوری گرفت ہو اسلام پہ، احکام پہ. تو یہ حسین نہیں چاہتے تھے کہ جو نانا کے دین میں ترمیم ہو. تو حسین مولا نے ایسے ہی کیا کہ 28 رجب کو، یہ نہیں ہے چپ کر کے نہیں گزرے، 72 محمل گزرے ہیں، ساتھ اونٹ گزرے ہیں، گلوں میں ان کے گھنٹیاں تھیں، ٹلیاں تھیں، جو بج بج کے مدینے والوں کو بتا رہی تھی کہ ہم یہاں سے مدینہ چھوڑ. ہزاروں صحابہ زندہ تھے، ان کی اولادیں زندہ تھیں، تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ وہ امام حسین ہے جس کے نانا اس کو کندھوں پہ اٹھاتے تھے، جو خطبوں میں کہتے تھے حافظ وسلم کہ حسین کو تکلیف نہ پہنچانا، جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو کسی کو خیال نہیں آیا. تو اتنے صحابہ تھے، انہوں نے کیوں نہیں رجسٹ کیا آگے سے؟ یہ دیکھیں کہ 28 رجب کو میں سے شروع کرتا ہوں. پھر 28 رجب کو جب میرا مولا حسین علیہ السلام نے اکیلے نہیں سفر کیا، ساتھ مستورات کو لے ہیں، بچوں کو لیے ہیں. وہ ایک آپ کو پتا جب مستورات اور بچے ساتھ چلتے ہیں وہ 5-10 منٹ کی گیم نہیں ہوتی، 5-10 منٹ کا ٹائم نہیں ہوتا. ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے سفر کرنے کے لیے، ساز و سامان باندھنے کے لیے، سواریوں کا تیار کرنے کے لیے. رات کے وقت جب اتنا ٹائم لیا میرا مولا حسین نے تو لوگ جاگ رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے. کسی نے میرے مولا حسین علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھا کہ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں. بھرے مدینے میں مدینہ چھوڑنے کا مطلب یہ آپ سمجھ نہیں رہے. مدینہ جس پہ سارا بچپن گزرا وہاں، جی وہاں پہ وہاں مولا حسین کا سارا بچپن گزرا، جان وہاں پہ، نانا وہاں پہ، ماں وہاں، بھیا وہاں پہ، یعنی ایک مکمل طرز زندگی وہاں پہ، دوست وہاں پہ، احباب جتنے سب وہاں پہ. بھرے مدینے کو اس طرح چھوڑ کے سفر کرنا باہر کی طرف، یہ بلوانے والا کون تھا؟ لے کے جانے والا کون تھا؟ تو آپ اس پہلو پہ نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ لے کے جانے والا کون تھا. یزید کے حکم پہ تھا سب کچھ. یہ بیعت کرے، حسین بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے اتنا سفر کیا. تو سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید پہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے کیونکہ جو ڈائریکٹ قتل کروایا تھا وہ یزید نے نہیں کروایا تھا. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں بیعت کس نے مانگی تھی؟ پہلا سوال پھر میں ادھر سے شروع کرتا ہوں. بیعت کس نے مانگی تھی؟ یزید نے مانگی تھی. یزید ابن معاویہ نے مانگی تھی. اور مانگی کیوں تھی؟ مانگی کیوں تھی؟ اسی لیے مانگی تھی کہ حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے گا، میں دین میں جو نا ترمیم کر سکوں گا، میرا حکم چلے گا، میں جیسے چاہوں گا حلال کو حرام کر دوں، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ حسین علیہ السلام چاہتے نہیں تھے کہ اس میں نا ترمیم ہو، اسی لیے جو نا حسین نے جو نا وہ ان کی بیعت قبول نہیں کی اور سفر کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے نکلوا کے کربلا تک پہنچانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ حق اور باطل کی لڑائی، ٹھیک ہے، جو ظلم کیا گیا انہوں نے ان کے ساتھ ڈٹ جانے کا نام جو حسینیت تھی، یہ نکال کے وہاں تک لے کے جانے والا یزید ہی تھا. تو یزید پہ لعنت جائز ہے آپ کے؟ بالکل جائز ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں، تھوڑا کربلا سے پیچھے جاتے ہیں جہاں سے یہ واقعہ سارا سٹارٹ ہوا. حضرت علی اور حضرت معاویہ کا آپس میں کئی جنگیں ہوئیں، اختلافات ہوئے، لیکن کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے آخر میں آ کے حضرت معاویہ کو معاف کر دیا تھا. کیا حضرت علی نے حضرت معاویہ کو معاف کیا تھا؟ دیکھیں یہ
بات جو ہے نا مکاتب فکر کی کتابوں میں لکھنے والوں نے تو لکھ دی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے دیکھیں صفین میں مولا علی کے مقابلے میں کون تھا؟ دو متضاد پارٹیاں آپس میں لڑتی ہیں نا. یزید کا بابا تھا کس کے درمیان؟ صفین میں مولا علی کے سامنے. اس مولا علی کے سامنے تھا کہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا تھا کہ آج علی کفر کے مقابلے میں کل ایمان بن کے جا رہا ہے. اور یہ بھی فرمایا تھا علی کل کا کل ایمان ہے، یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی ہے. حضرت معاویہ سے کیا اختلافات تھے؟ اختلافات یہی ہیں کہ جب بھی یہ آل محمد کے سامنے آئے ہیں انہوں نے جنگ کی ہے. آپ صفین دیکھ لیں اور اس کے علاوہ آپ صلح حدیبیہ، یہ 5-6 کتابیں آپ کے مضمون ملتا ہے. کیا وجہ تھی کہ آل محمد سے جنگ کی؟ اصل میں یہ جو وجہ ساری بنی یہ تخت کی تھی، کیونکہ یہ ان کے جو باوجداد پیچھے سے تھے وہ تخت کے پیچھے تھے کہ ہمیں تخت ملے، ہمیں حکومت ملے. تو رسول پاک اپنی زندگی میں چونکہ اپنا منتخب نمائندہ یا کہنے کے سربراہ چن چکے تھے، وہ یہ انہیں پسند نہیں تھا. بالکل. اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ 9 اور 10 محرم کو کیا ہوا تھا اور کس طرح شہادتوں کا سلسلہ سٹارٹ ہوا، اور کیا جو صحابہ زندہ تھے، صحابہ کی اولادیں زندہ تھیں، کیا انہوں نے آ کے امام حسین کو نہیں سمجھایا یا نہیں بات کی ان سے؟ دیکھیں یہ نہیں میں کہتا کہ صحابہ کے اولادیں نہیں تھی. مولا حسین کے ساتھ جو شامل ہوئی تھی کربلا میں آ کے، کچھ صحابہ کی اولادیں بھی تھی اور کچھ مخالف میں بھی تھے، ٹھیک ہے. اس میں یہ دیکھیں کہ آپ تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں تو اس کو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلی رات تھی مولا حسین کی شب، جسے شب عاشور کہا جاتا ہے، وہ 3 حصوں میں تقسیم کی تھی انہوں نے. پہلا حصہ جو وہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کیا تھا، دوسرا حصہ جو رات کا تھا وہ احباب کے ساتھ کیا تھا، تیسرا حصہ جو تھا وہ عبادت الہیہ میں کیا تھا. یہ 3 حصوں میں راتیں تقسیم کی گئی تھی اور صبح کے لیے یہی بات چل رہی تھی کہ کون پہلے جائے گا، مقصد توحید کیا ہے. اس میں صحابہ کی بھی اولادیں تھیں جو ساتھ تھیں، لیکن یہ کچھ باوفا صحابہ جو ساتھ تھے، کچھ ایسے لوگ تھے. کون سے صحابہ نام لیجیے؟ آپ دیکھیں کہ اس میں مولا حسین کے قتل میں جو شریک تھے صحابہ، ان کی بھی اولادیں بھی تھی، ٹھیک ہے. جس میں آپ دیکھ لیں محمد اشس جو تھا حضرت ابوبکر صدیق کا بھانجا، سگا بھانجا تھا. یہ وہ تھا جس نے مولا حسین علیہ السلام کو ریش مبارک سے پکڑ کے پہلا تماچا کربلا میں مارا تھا. دوسرا تھا حسنان بن انس بن نکی، صحابی رسول ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ واقعات بھی سنتے رہتے ہیں. یہ وہ بندہ ہے جس نے مولا حسین علیہ السلام کو کربلا میں پہلا نیزہ مارا تھا، یہ یاد رہے. تیسرا دیکھیں جائیں تو پھر عمر بن سعد تھا، یہ کمانڈر تھا اس فوج کا. یہ عمر بن سعد کون تھا؟ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا. سعد بن ابی وقاص صحابی رسول تھا، ٹھیک ہے. اور اس بندے نے مولا حسین کی طرف پہلا تیر چلایا تھا کربلا میں. صحابہ کی اولاد بھی تھی قتل حسین میں، اور دفاع کرنے میں بھی کچھ صحابہ کے جو نا اولادیں تھیں جو مولا حسین کی طرف سے لڑے تھے. حبیب بن مظاہر کے اولادیں تھیں، اور جون تھا، حبیب تھا، کافی لوگ تھے جو مولا حسین کی طرف سے بھی لڑ رہے تھے. اچھا علامہ صاحب آخری شہادت کس کی تھی؟ پہلی شہادت جو کربلا میں سب سے پہلے بیٹے اپنی علی اکبر کی دی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ جو سرکار علی اکبر تھے وہ ہم شکل پیغمبر تھے. ہاں جی. ان کا دل یہ تھا کہ دنیا اس شکل کو دیکھ کے یاد کر لے کہ یہ زمانے کا نبی کی صورت ہے، شاید یہ لڑائی رک سکے. مولا حسین کا اصل میں پیغام لڑائی کو روکنا تھا، لڑائی قتل و غیرت نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ دنیا رک جائے، اس لیے سرکار علی اکبر کو پیش کیا. کیونکہ یہ وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلی چیز ہے اللہ کے راستے میں سب سے پہلے قربان کرنے کا نام ہی قربانی ہے. تو مولا حسین جسے منتوں میں مانگا تھا علی اکبر وہ تھے، اس لیے جو انہیں نا سب سے پہلے کربلا کے جنگ میں بھیجا تھا تاکہ میری قربانی میرے سے سب سے عزیز چیز کی ہو. اور آخر میں جو ہے احباب تھے کافی سارے، اور ان کے سب سے آخر میں بیٹے تھے سرکار علی اصغر جو کم سنی میں سب سے چھوٹے تھے. یعنی قربانی کی ابتدا بھی حسین کے پہلے بیٹے سے ہوئی اور انتہا بھی آخری بیٹے سے ہوئی، کیونکہ دین بچتا ہی حسین کے گھر سے ہے. اچھا علامہ صاحب انسان جس سے محبت کرتا ہے، یا ایک ماں بھی ہے وہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس کو کبھی تکلیف نہیں دے سکتی. ادھر سارا محمد کا خاندان قربان ہو رہا تھا، تو اللہ نے مدد کیوں نہیں بھیجی، یا اللہ مدد کرنے کیوں نہیں آیا؟ جی اصل میں جب میرا مولا حسین علیہ السلام کا آخری وقت چل رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ نصر من اللہ فتح قریب کی صدا تو دے رہے تھے، اللہ بے شک فتح دینے والا ہے. ایک صدا تھی میرے مولا حسین نے جو دی کہ حل من ناصر ینصرنا،
ہے کوئی جو مجھے غریب کی مدد کرے، یہ صدا دیتے. یہ صدا دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مدد کو کوئی نہیں آیا، خالق سے مخلوق تک سب نے آواز دی تھی کہ ہم تیری مدد کریں حسین. کافی لمبا طویل ہو جائے گا اس کو اگر میں چھیڑوں گا تو. اصل میں وجہ مین یہ تھی کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ وفدینا ذبح العظیم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کیونکہ یہ اس وقت اتری تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے رستے میں قربان کر رہے تھے. پیاری قربانی، یعنی اپنی جان سے بھی پیاری قربانی دے رہے تھے، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے تھے اور دمبا ذبح ہو گیا تھا. اس حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ بابا کیا یہ ہماری قربانی جو ہم نے دی اللہ نے قبول نہیں کی؟ اس وقت یہ آیت اتری تھی وفدینا ذبح العظیم، ہم نے اس قربانیوں کو قربانی عظیم میں منتقل کر دیا. یعنی اس سے بڑی قربانی اللہ لینا چاہ رہا تھا اولاد ابراہیم سے. پھر وہ وقت آیا کہ چلتا چلتا وہ وقت آ گیا جب کربلا میں حسین نے کربلا سجائی اور وفدینا ذبح العظیم جس آیت کے لیے اتارے گئے تھے اس کو پورا کیا. یہی وجہ تھی کہ جس سے اللہ نے بھی کہا حسین تیری مدد میں کروں، انبیاء نے کہا حسین تیری مدد میں کروں، یہاں تک کہ مولا علی نے فرمایا کہ میں مدد کروں. جنات نے کہا، زمین نے کہا، ہر شے نے پکار کے کہا کہ حسین مدد میں کروں. حسین نے کہا کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. یہاں تک کہ ایک اخنف نامی ایک مردہ بھی حسین کی مدد کے لیے اتر آیا کہ حسین تیری مدد میں کروں، لیکن حسین کا مدد کی ضرورت نہیں. میں چونکہ اس لیے صبر کے امتحان ہے، صبر کے امتحان دینے کے لیے آیا ہوں تاکہ دنیا دیکھے حسین کتنا بڑا صابر ہے. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا حیوان تھا جس نے ظلم کی انتہا کر دی تھی کربلا میں؟ حیوان دیکھا جائے تو سارے حیوان تھے. ایک جملہ بہت پیارا میں کہتا ہوں کہ جب انسان حیوان بن گئے تھے نا اس وقت حیوان جو تھا وہ انسان بن گیا تھا. سرکار کا جو گھوڑا تھا مرتجیز تھا وہ حسین کے گر چکر لگا رہا تھا. اتنی گرمی شدید تھی کہ پاؤں جل رہے تھے، سنبوں سے جلنے کی بو آ رہی تھی، لیکن وہ حسین کو چھوڑ کے نہیں جا رہا تھا. کہتا تھا کہ حسین میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں آپ کو آپ میرے لیٹیں، میرے پشت پہ آئیں، میں لیٹتا ہوں تو آپ کو میں لے جاتا ہوں. لیکن اس وقت حیوان نے انسانیت کا جو نا چراغ جلایا نا وہ انسانوں نے جلایا تھا. تو انسان میں دیکھا جائے تو کسی نے بھی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے ظلم نہ کیا ہو. یہ دیکھ لیں کہ حسین کا جو لاشا تھا میرے مولا حسین علیہ السلام کا اتنی جگہ سے تقسیم ہو چکا تھا کہ اتنے زخم تھے کہ میرا حسین علیہ السلام کے جسم کے آر پر نظر آیا جا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو مولا سجاد علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے مولا سجاد علیہ السلام اپنی انگوٹھی کی طرف یوں دیکھتے تھے اور دیکھ کے نہ رونے لگ جاتے تھے. کسی نے پوچھا کہ سجاد کیوں رو رہے ہو؟ مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ میرے بابا کے جسم اطہر پر ایک انگوٹھی برابر بھی اتنی جگہ نہیں تھی جہاں پہ زخم نہ ہو. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر چلایا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار چلائی، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ چلایا، خنجر نے خنجر چلایا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا نا اس نے پتھر مارے، جسے کچھ بھی نہ ملا وہ گرم ریت اٹھا کے حسین کے زخموں پہ پھینک رہا تھا. اچھا امام حسین نے قربانی دی صرف اس لیے دی کہ میرے نبی کا دین زندہ رہے، اللہ کا دین زندہ رہے اور ہم ان کے بتائے ہوئے اعمالوں کے اوپر چلیں. مگر ہم ایک طرف دوسری طرف دیکھتے ہیں وہ چیزیں جو امام حسین نے نہ بتائی ہوں اور ان پر ہم عمل کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام حسین یا ان کے نبی کی سنت کو زندہ نہیں رکھ رہے. جس طرح ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ جلوس ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ جلوسوں میں ہوتے ہیں مگر مسجدیں خالی ہوتی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جب میرے مولا حسین علیہ السلام نے سجدہ کیا نا تو سجدے میں سر تھا، لیکن اکیلا سر نہیں تھا. جو ان کے اوپر ضربیں چل رہی تھے نا خنجر کی، وہ خنجر بھی ساتھ یاد رکھنا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ مولا حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے اور کوئی کام نہیں تھا. یہ دیکھیں کن حالات میں پڑھ رہے تھے، کن مشکلات میں پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، اس واقعے کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو کافی جو ہے نا سبق ملتا ہے اس بات کا کہ قربانی حسین صرف نماز اور نیازوں تک کی بات نہیں ہے. جی ایسی وہ اس میں آتا ہوں، میں آگے آتا ہوں، اس میں یہ بھی بات ہم کلیئر کریں گے. یہ میں تھوڑا سا یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ جو حسین نے قربانی دی نا میرے مولا حسین علیہ السلام نے، وہ صرف نماز اور قرآن کے لیے نہیں دی، حق اور باطل کے لیے دی ہے. وہ خنجر کو بھی یاد رکھنا چاہیے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہاں جہاں نماز کا ٹائم ہو آپ سڑکوں پہ جو ہے نا اس وقت مسجدیں نہیں، سڑکوں پہ آپ وہاں پہ مصلے بچھائیں، نماز پڑھیں، کیونکہ نماز بر وقت عزاداری ہر وقت یہ لازمی ہے، یہ ہونی چاہیے. میں تو یہ چاہتا ہوں.
اچھا سر، اچھا سر، ایک اور الزام لگایا جاتا ہے شام غریبہ کے حوالے سے کہ جب لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں تو عورتوں اور مردوں کا ملاپ ہوتا ہے اس کے درمیان، یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو اس طرح آپ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے اس چیز کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جہاں کی بات کر رہے ہیں نا وہ امام بارگاہ ہے، یعنی ہم اسے امام کا گھر سمجھتے ہیں. وہاں پہ مسجدیں بھی ہوتی ہیں، امام بارگاہ بھی ہے، دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. جو اصل میں لوگوں کے نا دل میں یہ وہم ڈال دیا گیا ہے کہ اس رات یہ لائٹیں بجھا کر پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ورنہ غزیدہ الفاظ ہے جو کہنا نہیں چاہتا میں. تو یہ ہے کہ اس رات ہم نا اس رات کی شبیہ بناتے ہیں، وہ منظر بناتے ہیں جو 10 محرم کے رات کو جب خیموں کو جلایا گیا، اندھیرا تھا، ان مصائب کو یاد کر کے ہم روتے ہیں. نہ کہ ہم مرد اور عورت اکٹھے نہیں بیٹھتے ہیں، وہ پردے میں ہوتی ہیں، مرد اکٹھے نہیں ہوتے، علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اور ہم مصائب سن رہے ہیں. محرم اور نامحرم ایک ساتھ نہیں بیٹھتے، ہم علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی آپ جائیے گا، آپ شرکت کیجیے گا شام غریبہ والے دن، آپ دیکھیں گے تو بڑا ڈفرینٹ، بڑا فرق ہے. اچھا علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں کہ جس چیز کے اوپر میرے علاوہ کسی اور چیز، کھانے والی چیز پر نام لیا جائے وہ تم پر حرام کی گئی ہے. پھر بھی ہم نیاز جب لیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کے نام کی نیاز ہے، یہ حضرت عباس کی نام کی نیاز ہے. کیا یہ کہنا ضروری ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، سننے میں فرق آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حضرت علی کی نیاز ہے، یہ مولا حسین کی نیاز ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ ہم نیاز بناتے ہیں مولا غازی عباس کے نام کی بناتے ہیں، لیکن جو ذریعہ ہوتا ہے جس کا پس منظر وہ اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، ذریعہ حضرت عباس ہو سکتے ہیں اور جو دے رہا ہے وہ اللہ ہے. نہیں، دیکھیں، آپ میری بات کری سمجھے، میں دوبارہ ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات رازق ہے، وہ رزق دیتی ہے. اس کا آپ کا بھی اسی پہ ایمان ہے اور ہمارا بھی اسی پہ ایمان ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس نے ذریعہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نبیوں کے ذریعے سے دیتا ہے، وہ ہوا کے ذریعے دیتا ہے، وہ بادلوں کے ذریعے سے دیتا ہے، لوگوں کے ذریعے سے دیتا ہے. یعنی کسی نہ کسی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، وہ رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے. جیسے محرم آیا ہے، ٹھیک ہے، رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نیاز حسین کی ہے. ٹھیک ہے، ایک ذریعہ ہے مخلوق کو کھلانے کا، رازق اللہ پاک کی ذات ہی ہے. وہ اللہ کے نام پہ چیز ہوتی اللہ پاک کے نام پہ چیز ہے. آپ اس کو کہیں کہ یہ مولا غازی عباس کی نیاز ہے، مولا غازی عباس کی نیاز ہے، ان کے نام پہ ہے، لیکن اس کا جو رزق ہے وہ اللہ پاک کا ہے. جی بالکل. اچھا، ایک ایسی کتاب جس کو شیعہ بہت زیادہ مانتے ہیں، بلکہ ہر بندہ مانتا ہے، نہج البلاغہ، جس میں حضرت علی امام حسن کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے تمام معاملات میں اللہ کی پناہ لو، کیونکہ تم ایک مضبوط پناہ گاہ اور طاقتور محافظ کی طرف رجوع کر رہے ہو، اور جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب مدد چاہو تو اللہ سے ہی مدد چاہو. اس کے بعد یا علی مدد، یا عباس مدد، یا عباس ہمیں اولاد دے دیں. تو یہ کتنا بڑا شرک ہے. یہ آپ دیکھیں کہ میں تھوڑا سا اس کو میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتا ہوں، جس کے بعد حضرت علی نے نصیحت کی کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان میں کوئی سفارش نہیں ہے، تم اللہ سے ڈائریکٹ مانگو. اور اللہ قرآن میں بھی یہ آیت ہے کہ تم اللہ سے، کون ہے کہ جو سفارش کرے اللہ کے پاس آ کے، تو تم اللہ سے ڈائریکٹ مانگو. چلے میں آپ کو تھوڑا سا اور پیچھے لے جاتا ہوں. آپ جنگ خیبر آپ نے سنی ہوئی ہے، 39 دن کی جنگ تھی. 39 دن گزر گئے جب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح بچھایا. جی، وہ اس وقت بچھایا جب عرب کی عورتیں دف بچا کر قلعے کی دیواروں پہ یہ ڈنڈورا پیٹ رہی تھی کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ کہا تھا کہ میں 40 دن میں فتح کروں گا، لیکن 40ویں دن میں یہ فتح نہیں ہونے والا. 39 دن تو گزر گئے، آپ کچھ نہیں کر پائے، 40واں دن بھی گزر جائے گا، تیری یہ نبوت کا آخری دن ہوگا. یعنی ایک یہ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا ایشو تھا یہ بات کرنے کا کہ 40واں دن بھی گزر جائے گا. اس وقت توحید جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، رسالت خطرے میں تھی. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے مسلح بچھایا اور اللہ سے مدد مانگی تھی. کہا تھا کہ اے اللہ میری مدد کر، چونکہ یہ 39 دن گزر گئے ہیں اور میں یہ قلعہ مجھ سے فتح نہیں ہو رہا. اگر میرا رسول چاہتا تو فتح ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ تعارف علی کا کروانا تھا، مولا اللہ سے مدد مانگی نا، اللہ سے مدد مانگی ہے کہ اللہ نے آگے اللہ کا کام، اللہ جس کے ذریعے. شاباش، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، وہ اللہ نے پھر کیا میں کیا؟ بھی یہ چاہ رہا ہوں نا کہ اگر مجھے اولاد چاہیے تو میں اللہ سے مانگوں. اللہ ذریعہ جس مرضی کا بنائے. بے شک ایسے ہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ مولا حسین آپ اللہ سے اولاد لے کے دیں. آپ کبھی یہ بات حضرت علی نے امام حسن یا حسین کو کیوں نہیں نصیحت کی کہ جب مانگو تو میرا کہہ کے مانگنا
یا یہ دیکھو اپنے نانا کا ریفرنس دینا تم لوگ نہیں، آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں، اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے اس دور میں، ٹھیک ہے نا. یہ اس وقت کی دور ہے جب کربلا نہیں لگی، ٹھیک ہے. آپ اس وقت دیکھیں کہ ان میں، اور آپ منتیں مرادیں تو اس وقت بھی مانگتے تھے. کیسے منتیں مانگتے تھے؟ جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے منت مانی کہ یا اللہ یہ بہتر ہو جائے میں روزے رکھوں گی. روزے رکھنا یہ چیز تقسیم کرنا، منت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ منتیں مانتے تھے اس دور میں بھی. اور یہ بات رہے گی کہ کسی کو پکارنا، وہ چونکہ رسول پاک یا مولا علی علیہ السلام ہیں تو وہ اللہ نے ہی بھیجا ان کی مدد کے لیے. ہم اللہ کے ذریعے سے ان سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی کے ذریعے سے ہم تک سے. اللہ کے ذریعے نہیں، ذریعہ جو بنے گا وہ حضرت عباس بن سکتے ہیں یا حضرت علی بن سکتے ہیں. مانگ آپ اللہ سے رہے ہو. بے شک ایسے ہی ہے، سوری معذرت چاہتا ہوں میں. کوئی بات نہیں. اصل میں یہ ہے کہ ہم آل محمد کا ذریعہ بنا کے مانگتے اللہ سے ہی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام سے کہ حضرت عباس ہمیں اولاد نرینہ چاہیے، اللہ سے مانگ کے دیں، ٹھیک ہے. ہم دروازہ اللہ کا ہی کھٹکھٹاتے ہیں. لیکن آپ کبھی محرم میں جائیں دیکھیں گے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن لوگوں کا مانگنے کا انداز کچھ ڈیفرنٹ ہے. غلط ہو گیا. ہاں وہ غلط ہو گیا. لیکن دیکھا جائے تو دیکھو یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، مانگنے والے برابر نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ہر بندہ اپنے لحاظ سے مانگتا ہے، اپنی ترتیب سے بھی مانگتا ہے. منتیں ان کے بھی پوری ہوتی ہیں جب بت کے سامنے کھڑے ہو کے مانگتے ہیں. اچھا، آپ نے منتوں کی بات کی، اس کی بھی حدیث ملتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منت سے صرف جو کنجوس آدمی ہے اس کا مال نکلتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا لیں؟ تو آپ اس بات کو کہاں لے جائیں گے جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے منت مانی تھی کہ میرے بیٹے حسن اور حسین بیمار ہیں، یا اللہ ان کو تو شفا دے گی، شفا دے، میں منت کے طور پہ 2 روزے رکھوں گی. روزوں کی منت اور عبادت کی منت ایک لگتا ہے. نہیں منت وہ کہیں نہ کہیں جسٹیفائی ہے کہ یا اللہ میں 40 روزے رکھوں گا یا میں نماز پڑھوں گا، یہ چیز کر دے. لیکن جو آپ نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ جو کھانے والی چیز ہے اس چیز کی آپ منت مانگتے ہو، اس سے یہ ہے کہ صرف آپ کو مال نکلتا ہے. نہیں ہے آپ کی مراد دین میں نہیں ہے وہ چیز. نہیں، دیکھیں یہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ کہیں گے یہ دین میں نہیں ہے، اگر یہ دیکھا جائے تو پس منظر ہم یہی کہیں گے کہ جو ہم جو کچھ دے رہے ہیں یا کچھ لے رہے ہیں وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے. اسی کے نام پہ ہم لوگوں سے لے رہے ہیں، اسی کے نام پہ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں آپ. اچھا علامہ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ممبروں سے صحابہ پہ لعن طعن کا سلسلہ کس کی خلافت میں شروع ہوا تھا اور کب شروع ہوا تھا؟ یہ آپ دیکھیں تو ٹو دا پوائنٹ آنسر دیجیے. یہ جب آپ 6 کتاب میں شہادہ صلح حدیبیہ اس میں جائیں گے تو آپ کو دیکھیں گے امام حسن علیہ السلام نے شرطیں رکھی تھی، غالباً 7 شرطیں تھیں. اس میں پہلی شرط یہ تھی تو امیر شام سے کہ آپ ممبر پہ مولا علی یعنی میرے بابا کو گالیاں نہیں دیں گے. حضرت معاویہ کو کہا تھا. ہاں، یہ وہاں سے حضرت معاویہ کے دور میں تھا. وہاں سے چلیے. تو آج کس کے ممبروں سے ہو رہی ہے لعن طعن؟ آج تقریباً دیکھ لیں کہ آپ پہ کس پہ لعن طعن ہو رہی ہے؟ آپ آج جتنا بھی دور شیعوں کے ممبروں سے ہو رہی ہے نا. نہیں میرے دیکھیں حضرت علی کی سنت کیا تھی کہ ممبروں سے صحابہ کو برا نہ کہا جائے، اور حضرت معاویہ کی تھی جو لوگ کہتے ہیں کتابوں میں ہیں کہ وہ اس طرح ہوتا تھا کہ حضرت علی پہ لعن طعن اور یہ ساری چیزیں نعوذ باللہ کروائی جاتی تھی. تو آج کا شیعہ حضرت علی کے ساتھ کھڑا ہے یا حضرت معاویہ کے ساتھ کھڑا ہے؟ دیکھیں وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے، حق کے ساتھ. شیعہ تو حضرت علی نے جب کہہ دیا کہ ممبروں سے صحابہ کے اوپر اس طرح لعن طعن نہ کی جائے، تو آپ کو کئی شیعہ ملیں گے جو ممبروں سے نعوذ باللہ صحابہ یار کے بارے میں پہلی بات یہ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا ڈکلیئر کر دوں کہ صحابی میں بافا صحابہ میں اور گستاخی صحابہ میں بڑا فرق ہے. یہ فیصلہ ہم تو نہیں کریں گے نا. نہیں کریں گے، لیکن مکاتب فکر کی کتابیں کہہ رہی میں کیا کروں. ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی ہیں جو رسول پاک سے سرکار کے ساتھ کتابیں تو بہت کچھ کہیں گی نا. ہاں بہت کچھ کہیں گی. میں تو وہی بات کروں گا جو کتابوں 1000 حدیثیں لکھی گئی یا بہت سی روایتیں، ضروری نہیں ہے اس میں ساری سچ ہوں اور ضروری نہیں ہے کہ ساری جھوٹ ایسے ہوتی ہے. لیکن میں اپنے پاس سے کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہتا، جو کوئی میں کتابوں میں پڑھتا میں تو وہ بات کر رہا ہوں. بہرحال وہ صحیح ہے یا غلط وہ نوٹ کرنا چاہیے کہ ممبروں سے صحابہ کے بارے میں اس طرح کی گستاخانہ جملے نہیں ہونے چاہیے. نہیں ہونے چاہیے. میں بھی کہتا ہوں ہمارے ملک میں تو فرقہ نہ ہو، یہ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. میں خود کہتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ امن کے بعد امن میں کی جائے. بالکل صحیح ہے. اچھا، قرآن میں سورۃ العمران میں آیت نمبر 12 کہ اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں میں نہ پڑو. اس کے بعد ہم اپنے آپ کو شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی. دیکھیں کربلا سے رسول پاک کے دور میں کوئی فقہ نہیں تھا. آپ اس کو دیکھیں پھر سے پس منظر جائیں تو کربلا کے بعد 2 فقے بنے ہیں.
کیونکہ حق اور باطل کی لڑائی تھی، حسینی اور یزیدی. ٹھیک ہے. ہمارے ادھر لاہور میں آپ کے یا فیصل آباد میں کہلیں بڑی مشہور ہستی ہے ایک برکت لدھانوی، صوفی برکت کے نام سے مشہور ہے. تو وہ محرموں کے دنوں میں سیاہ لباس پہنتے تھے. انہوں نے کسی سے پوچھا تھا کہ آپ ہر وقت حسین حسین کرتے ہیں، آپ شیعہ؟ انہوں نے کہا تھا شیعہ کا نہیں مجھے پتا، میں حسین نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ فرقہ میں فرقہ واریت ہے نا، جو فرقہ واریت ہے اس میں اس طرح کے دو فرقے بنے ہیں، حسینی اور یزیدی. آپ کس فرقہ میں، حسینی میں ہیں یا یزیدیت میں ہیں؟ اس کے بعد ڈھیروں فرقے بن گئے. اس کے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جیسے لاہور سے فیصل آباد ایک رستہ ہے مین. بالکل. ٹھیک ہے. پہلے یہ ایسے کہنے کچا رستہ تھا، کوئی شیخو پورا شاید بھی اس وقت نہ ہو. بالکل. ٹھیک ہے. اور یہ مانا والا یہ کافی جو ساتھ ساتھ چیزیں مل رہی ہیں، یہ ایک مین روڈ تھا. ایسے ہی اسلام تھا. جیسے جیسے لوگوں کا ہاتھ پڑتا گیا، کوئی مانا والا بن گیا، وہ کوئی شہر بن گیا، کوئی شہر بن گیا. اسی طرح جو اسلام تھا جیسے جیسا جیسا ہاتھ پڑتا گیا وہ اسلام کو بانٹتے چلے گئے. ہاں جی، وہ بدعتیں ہو گئی اور اس میں کتنے فرقے بن گئے. ایسے یہ اسلام. اچھا، ابو حنیفہ جو ہیں امام ہیں ہمارے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے وہ کافر تھے. تو آپ لوگوں کا یا شیعہ کمیونٹی کا اس کے اوپر کیا؟ لیکن جی پہلے تو میں کہتا ہوں استغفر اللہ، کیونکہ رسول پاک کے جو والدین کو اس طرح کہنا، کافر کہنا، تو کیونکہ پہلی بات یہ کہ رسول پاک کے بابا کا نام کیا تھا؟ جناب عبداللہ. عبداللہ کا میں نے کیا ہے؟ بالکل اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ. وہ یہ بتائیں بت پوجنے والے اللہ کا بندہ کا نام رکھ سکتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیں. بالکل. ٹھیک ہے، نہیں رکھ سکتے. تو یہ ہوا کیا ہے، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. یہ دشمنی یہ کوئی ادھر سے نہیں شروع ہو رہی. آپ درود نماز پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں. بالکل. ہاں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ابراہیم کی آل کون سی ہے؟ بالکل. یہی تو ہے ابراہیم کی آل، جس پہ اللہ درود پڑھ رہا ہے. جس پہ اللہ درود پڑھتا ہو وہ کافر نہیں ہوتے. اچھا علامہ صاحب، حضرت عائشہ سے کیا اختلافات ہیں؟ حضرت عائشہ سے کتابوں میں اختلافات ملتے ہیں کہ ان کا رویہ جو تھا وہ اہل بیت کے ساتھ صحیح نہیں تھا. تو اسی لیے جو ہے نا ان کو بہت اگنور کرتے ہیں. ان کو کیا ملتا ہے کتابوں سے؟ وہ ایسے ہے کہ بعض اوقات کتابیں کہتی ہیں کہ ان کا جو نا بیوی کے ساتھ رویہ نہیں ٹھیک تھا، یہ علیحدہ رہتے تھے رسول پاک سے. ٹھیک ہے. اور مختلف گھر میں باتیں ہوتی تھیں، ملتے جلتے تھے، لیکن باتیں مختلف ایسے ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے. کوئی ایسی روایت یا کوئی ایسی چیز جو آپ کتاب سے حوالہ دے سکیں؟ ایسی کتابوں میں فی الحال تو میں کچھ نہیں کہنا سکتا، کیونکہ مکاتبہ فکر کتابیں تو بہت سخت کہتی ہیں، تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ بہت کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں. اچھا علامہ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ متع کی کیا حیثیت ہے اسلام میں؟ اور کہا جاتا ہے کہ شیعہ میں یہ ہے کہ ایک لڑکی لڑکا اگر فیصلہ کریں وہ آپس میں ایک ساتھ ایک وقت تک میاں بیوی جیسا تعلق بھی رکھ سکتے ہیں اور اس جیسا رہ بھی سکتے ہیں. دیکھیں یہ اپنے شیعہ میں نہیں ہے، قرآن میں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ نساء میں کہ اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اور شوہر اور عورتیں، شوہر یعنی اور عورتیں، مگر وہ عورتیں جو جہاد میں کفار سے تمہارے قبضے میں آ جائیں حرام نہیں ہیں. ٹھیک ہے. خدا کا تحریری حکم ہے کہ تم پر فرض کیا گیا ہے ان عورتوں کے سوا جو عورتیں تمہارے لیے جائز ہیں، بشرط بدکاری اور زنا نہیں، بلکہ تم عفت اور پاک دامنی کی غرض سے اپنے مال انہیں حق مہر سے بدلے نکاح چاہو. ہاں، جن عورتوں تم نے متع کیا ہے وہ کیا اور انہیں حق مہر متعین کرے، یعنی مقرر کرے، اور مقرر حق مہر کے ساتھ آپس میں کم و بیش جس پہ وہ راضی ہو جائے. یعنی یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے. مطلب کیا ہے متع؟ تھوڑا آسان لفظوں میں چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. متع جو ہے نا اصل میں یہ ایک شادی کی طرح ہے، نکاح کی طرح ہے. اس میں بھی سگے پڑے جاتے ہیں، اس میں بھی گواہ ہوتے ہیں، اس میں بھی حق مہر بھی ہوتا ہے. بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے، ایک ٹائم مقرر کیا جاتا ہے، کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال، جیسے آپ چاہیں. یہ اس لیے رسول پاک سرکار نے وہ اللہ پاک سے اجازت لی تھی، یہ کہا تھا کہ تاکہ زنا کو نہ بند کیا جا سکے. اس لیے اس متع کی شکل سے اس وقت کے لوگ جو جنگ کے درمیان عورتوں کو لیتے تھے اپنے مال غنیمت میں. تو آج بھی متع جائز ہے؟ ہاں، تو کرتے ہیں لوگ، کیونکہ یہ ایک نکاح کی شکل ہے.
یہ ایک نکاح ہے، لیکن ایک ٹائم کے لیے، ایک ٹائم کے لیے. 1 سال رکھ لیں، 2 سال رکھ لیں، 3 سال رکھ لیں. یہ اسی لیے ہے نا کہ آج بھی رسول پاک سرکار کا فرمان ہے مکاتب فکر کتابوں میں کہ زنا نہیں متع کریں آپ. کیوں کہ آپ زنا کریں گے حرام ہو جائے گا. متع نکاح اچھا، کی مثال کے طور پہ ایک لڑکی اور لڑکا باہر پڑھنے گئے ہیں کسی اور ملک میں، تو وہ متع کر سکتے ہیں اپنے ولی کی اجازت سے کہ ہم جتنی دیر یہاں پہ ہیں، ہم نوجوان ہیں، تو ایسے ہم کسی زنا والی ایکٹیویٹی میں نہ آئیں، تو اس سے اچھا ہم نکاح کر لیں، جب تک ہماری اسٹڈی ختم ہوتی ہے تو ہم متع کر کے ساتھ رہیں. دیکھیے اگر والدین اجازت دیتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے. ہاں جائز ہے. اگر ان کا ولی ان کو اجازت دے تو کر بہت بڑھیا، آپ نے آج کی جنریشن کو آپ نے ایک مومنٹ دے دیا ہے. جی جی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حضرت خالد بن ولید سے اب کیا ایشو ہے؟ وہ میں اس دن ذاکر کو سن رہا تھا، وہ بڑے الزام لگا رہا تھا کہ دیکھیں جب 28 رجب کو مولا حسین نے مدینہ چھوڑا نا، تو اس وقت گورنر کون تھا مدینہ کا؟ ولید تھا. اور ولید کون تھا؟ کس کا گورنر تھا؟ یزید کا تھا. کیونکہ یہ حمیتی اس وقت بھی یزید ابن معاویہ کے تھے. یہ کون سی روایتوں میں ملتا ہے؟ روایتوں میں آپ تاریخ پڑھیں. آپ جب مولا حسین نے مدینہ چھوڑا اس وقت گورنر کون تھا؟ آپ نیٹ پہ ریسرچ کریں. اب تو وہ چھپنے والی بات ہی نہیں ہے کہ لوگ چھپا دیں گے. اب ابھی نیٹ سے ریسرچ کریں، آپ کو مکمل تاریخ ملے گی. آپ کو اب وہ کتابوں والی بات ختم ہو گئی. آپ نیٹ سے نکالیں، آپ کو فوری بتایا جائے گا کہ 28 رجب کو کس نے بیعت مانگی تھی، کس کے تھرو مانگی تھی آپ سے بیعت. تو حضرت خالد بن ولید مطلب اس چیز کے لیے راضی تھے کہ امام حسن حسین بیعت دے دیں؟ ہاں، اس لیے راضی تھے کہ یہ بیعت دے دیں. اچھا سر. اچھا، صحیح بخاری ہے وہ ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے اور اپنے گریبان چاک کرے. پھر صحیح مسلم ایک میت کو عذاب دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ اس کا خاندان نوحے کرتا تھا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. سورۃ بقرہ کی آیت ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. پھر سورۃ انساء کی آیت ہے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اس کے بعد بھی ماتم، زنجیر زنی، یہ کس طرح جائز ہیں چیزیں؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی بات یہ بتا دوں کہ یہ ایک عشق ہے. یہ عشق ہے جس میں قرآن پاک کا ایک فرمان ہے. رب العزت اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا رونا پیٹنا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اللہ اس سے منع فرماتا آپ کو. ہاں، جب آپ پہ ظلم ہو تو آپ گریہ آہو کر سکتے ہیں. حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے. دیکھیں میرے خیال سے حسین سے بہادر کوئی نہیں تھا. نہیں دیکھیے، مظلوم میرے خیال سے حسین کے لیے حسین سے بہادر کوئی نہیں تھا. دیکھیں میں آپ کو بات، اس نے اپنا سارا خاندان قربان کر دیا اور اس نے اف نہ کی یا وہ اپنے ضمیر کا سودا نہ کیا اس نے. دیکھیں آپ بے شک کہہ سکتے ہیں بہادر تھے، یقیناً بہادر تھے، لیکن کربلا کی زمین پہ مظلومیت ان کے ظاہر ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے کہ کتنے بے بس ہے کہ بیٹیاں اور بچوں کو ساتھ لے کے چلا. اچھا مجھے یہ بتائیں، ماتم کو اس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں جب قرآن میں کہہ دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو نہ جی بالکل ہے. تو یہ کیوں چیزیں ہیں؟ یہ کیسا عشق ہے جو اللہ اور اللہ کے دین سے آپ کو دور لے کے؟ چلیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے شاید واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق میں ان کے ایک دندان مبارک جو ہے نا شہید ہو گیا، لیکن شہید نہیں ہوا، زخمی ہوا تھا. کیونکہ شہید ہو جانا ٹوٹ جانا ہے، اور ٹوٹ جانا وہ جگہ کا خالی ہونا ہے، وہ عیب نظر آتا ہے، اور میرا نبی عیب سے پاک ہے. ٹھیک ہے. وہ شہید ہوا تھا. جب اہل مدینہ کو یہ خبر پہنچی، دوسرے جو ہے نا آس پاس کے شہر تھے ان میں بھی یہ خبر پہنچی، کچھ لوگ ایسے جنہوں نے آہو بکا کی، کچھ نے کہا ہو بہت افسوس ہوا، کسی نے رونا شروع کر دیا، کسی نے سر کو پیٹنا شروع کر دیا. یہ خبر چلتی چلتی فارس تک پہنچی، کرن تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے نا. فارس کے شہر کرن ہے، وہاں تک پہنچی. وہاں پہ ایک عاشق رسول ہے جس کا نام اویس کرنی ہے. انہوں نے جب یہ خبر سنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے دندان مبارک شہید ہو گیا ہے، اس نے عشق میں آ کر زمین سے پتھر اٹھایا اور اپنے یہ دانت کو توڑنا شروع کر دیا. یہ یہاں تک 32 دانت توڑ دیے. یہ سامنے والے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ سائڈوں والے کیسے ٹوٹے ہوں گے؟ وہ ایسے سے پتھر مارا، وہ اپنے آپ کو زخمی کر رہا تھا. زخمی لہو لہان کر کے اس نے سب دانت توڑ دیا. جب اس وقت وہ خاموشی سے بیٹھ گیا. اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند ہے کہ اس نے عشق رسول میں اپنے دانت توڑے ہیں. اللہ نے اس کے لیے کیلا نازل کیا. یہ کیلا آسمان سے اترا ہے صرف حضرت اویس کرنے کے لیے اس کے لیے دیا. اس کے دانت نہیں ہیں. وہ کیا تھا؟ وہ بھی عشق تھا. عشق کون سی حدیث ہے؟ حدیث نہیں ہے، کتابوں کے حوالے ہیں، ڈھیر ساری کتابیں ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ٹائم دیں تو
ٹھیک ہے نا, مکاتب فکر کی کتابوں میں یہ ملتا ہے, عام آپ کی مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے. یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے ماتم, اور میرے نزدیک بھی یہ چیز ایسی ہے کہ جس میں قرآن میں بار بار نہیں, حدیث میں تو حدیث تعالیٰ نے صبر شکر اور اس چیز کا کہا ہے. نہیں ایسے نہیں ہے, حدیث میں بھی جو ہے نا آپ پڑھیں گے, جب حضرت حمزہ جو ہے نا ان کا کلیجہ چبایا گیا تھا اپنے یزید کی دادی نے, ٹھیک ہے نا, تو اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کو لے کے آئے تھے مدینے میں, تو اس وقت سرکار نے فرمایا تھا کہ ہر شہید اپنی شہادت, ہر شہید جو نا ان کے وارث جو تھے ان کی شہادت پہ رو رہے تھے, بکا کر رہے تھے کہ ایک آہ بھری تھی, اور کہا تھا کہ میرے حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں ہے. تو لوگوں نے یہ بات سنی جب رونے پڑنے سے تو کوئی بھی نہیں روک رہا نا. ہاں ماتم پھر بتاتا ہوں, ماتم اور عام بہت زنجیریں مارنا, زنجیروں سے اپنے آپ کو چھوٹے بچوں کو اس طرح کٹ کر, یہ عشق ہے, یہ عشق ہے. کیسا ہے جو آپ کو دین سے دور لے کے جائے. دیکھیں یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, تو اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کی ساری اس طرح چیسٹ پھٹ رہی ہے یا ان کے یہاں پہ کٹ لگ رہے ہیں, نوجوان لوگوں کو لگ رہے ہیں. یہ دیکھیں میں آپ کو پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عشق ہے, یہ عشق حسین بن علی ہے. دیکھیں خدا سے بھی لوگ عشق کرتے ہیں. یہ کیسا عشق؟ میری بات سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا حضرت علی کو کہ تمہارے معاملے میں دو لوگ دوزخ میں جائیں گے, ایک وہ جو تم سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے, اور ایک وہ جو تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. وہ سب سے وجہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ لوگ وہی درجہ دیں گے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دینے لگ گئے. وہ انصاری تھے, بالکل ان کو خدا کا درجہ دینے لگ گئے, ان کو یہ کہنے لگ گئے کہ یہی مطلب دینے والا ہے, رزق دینے والا ہے. وہی چیز حضرت علی کے ساتھ بھی آج کہیں نہ کہیں دور میں ہو رہی. میں سارے شیعہ کو نہیں کہہ رہا, لیکن آپ کو اس طرح کے بھی لوگ ملیں گے جن کا دین ہی یہ ہے کہ حضرت علی ہمیں دیتے ہیں, یا حضرت علی ہی ہمیں اولاد دیتے ہیں یا کھانا دیتے ہیں, تو وہ ایک چیز کو بہت زیادہ کرتے ہیں ہر بات پہ, یا علی مدد, یہ چیز ہے جو ہمارے دین میں منع کی گئی. دیکھیں یہ ڈفرنٹ فرق ہے اس میں, ٹھیک ہے, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, ہر بندے کا زاویہ مانگنے کا علیحدہ ہوتا ہے. کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نا اسے پتہ نہیں کیا کچھ مانتے ہیں. حضرت علی اللہ کے نیک بندے تھے, تو یا اللہ ہمیں اس وجہ سے یہ بہت طریقے مانگنے کے بھی جسٹیفیکیشن, لیکن یہ ہے کہ میری بات مکمل تھوڑی سونے دیں. اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو حضرت علی علیہ السلام کو, ان مولا علی علیہ السلام کو استغفر اللہ نصیری لوگ خدا مانتے ہیں, حد سے بڑھا دیتے ہیں. ایک وہ لوگ جو حد سے گرا دیتے ہیں, وہ دونوں جہنم میں, ان کے بارے میں کہا گیا تھا. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت اچھا لگا آپ پہ بات کر کے. ابھی ہمارا ایک پارٹ پڑا ہے جو آپ کا علم نجوم ہے اور جو جنات کے واقعات ہیں, تو انشاءاللہ ہم وہ اگلے پارٹ میں کرتے ہیں. جی انشاءاللہ, کیوں نہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.